کرونا وائرس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ بچوں کو میں نے دی اس میں, اور وہ کس طرح سے دی, ان 2 میسکاٹ کریکٹرز کے ذریعے سے, وہ اس طرح سے تھا. اوکے 1 2 3. تو پیارے بچوں, آپ کو بہت پتہ ہی ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ آج کل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, لیکن کرونا وائرس سے بچنا بہت آسان ہے. بس آپ نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, آپ نے تھوڑا سا فاصلے پر رہنا ہے, اور آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھوتے رہنا ہے. کیوں جو جی, آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کرونا وائرس سے بچنے کے طریقے؟ ہاں بالکل یاد ہے. کیا کیا یاد ہے, بتائیں ذرا. بھائی یہ کہ فاصلہ رکھنا ہے, 1 گز دور رہنا ہے, اور میں بتاتا ہوں, چاٹ پٹاٹو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. جی جی بتا دیں چاٹ پٹاٹو, کیا کرنا ہے, آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ میں جو ہوں نا ماسک پہنتا ہوں, اور میں بار بار ہاتھ دھوتا ہوں, اور میں جو ہوں نا قریب نہیں جاتا لوگوں کے, میں ہمیشہ دور تو رہتا ہوں, میں کہتا ہوں دور دور رہو میرے سے, دور دور دور. ہاں بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کھانسی نزلہ زکام ہو تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے دور رہنا ہے. اچھا جی جی بالکل, جیسے ابھی آپ نے چھینک ماری ایسے نہیں مارنا, آپ نے منہ کے اوپر ٹیشو پیپر رکھنا ہے, یا اپنے جو آستین ہے اس کے اندر منہ کو چھپا کے آپ نے جو ہے چھینک مارنی ہے نا. ہاں بالکل, جیسا میں نے کہا ہے کہ چھینک جب مارتے ہو اپنا منہ جو ہے آستین میں رکھو, لیکن یہ منہ پہ ہچھو کر دیتا ہے, بدتمیز نہ ہو تو. السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماری اکبر. آج ہم آپ کی ملاقات کرانے لائے ہیں ایک ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون سے, ایک شخصیت سے جو کہ وائس ایکٹنگ میں مہارت رکھتی ہیں, پلس وائس ویریشن میں مہارت رکھتی ہیں, اور وائس اوور آرٹسٹ ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وائس اوور آرٹسٹ بننا کتنا مشکل ہے, اور یہ اس کیریئر میں کیسے آئیں, اور ماشاء اللہ اتنی سکسیزفل ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ماری آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہے. میم سلمیٰ ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ اس فیلڈ میں آئیں, تھوڑا آپ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اسٹڈی کیا, کس طرح سے میم پھر آپ کو شوق ہوا, ریڈیو کی طرف رجحان ہوا, پھر آپ وائس اوور آرٹسٹ بنی ماشاء اللہ سے. بہت بہت شکریہ. پلان بالکل بھی نہیں تھا, اٹ واز جسٹ ایکسیڈنٹلی آئی کیم ٹو دس فیلڈ ان 2001, ان فیکٹ 1999 آپ کہہ لو, کہ آئی واز ڈوئنگ ٹیچنگ ان اے اسکول, اور وہاں پہ میری کولیگ تھی ہو واز آلریڈی ورکنگ ان FM 101. اس نے پھر ایک دفعہ, میں آئی واز دا بیسٹ سنگر اینڈ نعت خوان آف مائی اسکول اینڈ کالج لائف, تو وہ یہ ہوتا تھا اکثر کاپیز وغیرہ چیک کرتے ہوئے بچوں کے وہ سلیبس بناتے, اکثر یہ ہوتا تھا میں گنگنا رہی ہوتی تھی. ون ڈے شی سیٹ کہ تم نعت پڑھ لو گی؟ میں نے کہا, کہتی ہے ریڈیو پہ پڑھنی ہے. تو میں نے کہا اچھا, مجھے ریڈیو میں نے کبھی دیکھا ہوا ہی نہیں تھا, تو میں نے کہا ضرور, چلو اسی بہانے ریڈیو بھی دیکھ لیں گے. تو پھر وہاں پہ میں گئی, نعت پڑھی, نعت پھر میں نے جب پڑھی تو مجھے بہت اچھا لگا. وہاں پہ RJs اس طرح سے بول رہے تھے, پروگرام ہو رہا تھا, اور پھر میں نے دل میں سوچا یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ میں کرنا چاہتی ہوں یہ. تو شی ٹولڈ می کہ کچھ مہینے بعد جو ہے وہ آڈیشن سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں, تو تم آڈیشن دے دینا. اینڈ دیٹس ہاؤ کہ میں نے پھر وہاں پہ آڈیشن دیا. پھر ابا کے ساتھ میں گئی, فیملی میں نے اور کسی کو نہیں بتایا تھا, مائی ابا واز ویری سپورٹیو, اور پھر اس طرح سے اسٹارٹ کیا. تو کبھی پلان نہیں تھا. اب ہاں, اب رائٹ ایز اے اسٹیشن مینیجر فل فلیج میں ابھی ایز اے پروفیشنل میں کر رہی ہوں اس فیلڈ میں کام, اور باقی جو کمپنیز اور آن لائن بھی میں کام کرتی ہوں. تو دیٹس ہاؤ. وائس ایکٹنگ, سنگنگ جنگلز, سانگس اینڈ براڈ کاسٹنگ از مائی پیشن. ان میں اگر پوچھا جائے کہ سب میں زیادہ میں کمفرٹیبل کس میں فیل کرتی ہوں, تو آئی فیل مور کمفرٹیبل ان وائس ایکٹنگ, بیکاز وائس ایکٹنگ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا. جب چھوٹے ہوتے تھے تو کزنس کے ساتھ مل کے کہانیاں سنانا, اور پھر اس میں ڈفرینٹ وائس ایکٹنگ کرنا, یہ شروع سے ہی میں نے اس کا آغاز کیا. بچپن سے ہی بیسیکلی ہوتا ہے یہ, جتنے بھی فنون لطیفہ کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں گاڈ گفٹڈ ہی ہوتا ہے. اگر آپ پینٹر ہیں اچھے تو وہ بچپن سے ہی آپ تصویریں بنا رہے ہوں گے, اگر آپ سنگر اچھے ہیں تو آپ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ گا رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وائس ایکٹنگ یا وائس اوور اچھا ہونا بھی, یا سنگر یا آواز کے شعبے سے ریلیٹڈ جو بھی شعبے ہیں, ان میں آپ بچپن سے ہی آپ میں وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ کو اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اگر آپ محنت کرتے ہیں, تو پھر آپ یا ٹریننگ آپ کرتے ہیں, اسپیشل کلاسز لیتے ہیں اس کو نکھارنے کے لیے اپنے فن کو, تو اس میں مزید نکھار آ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ گاڈ گفٹڈ ہی ہے. میں نے گزشتہ 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں مجھے ایز اے براڈ کاسٹر, ایز اے وائس ایکٹر, سنگنگ جنگلز, اور ریڈیو سے بھی تعلق کو جڑے ہوئے تقریباً 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. اس میں نے بہت سا کام کیا. نیوز میں بھی میں کر رہی ہوں, ایز اے نیوز کاسٹر بھی کام کر رہی ہوں, ایز اے کاپی رائٹنگ, اس کے علاوہ وائس ایکٹنگ, وائس اوورز, کمرشلز کیے, پھر ڈراماز, ریڈیو ڈراماز, اس میں کافی کام کیا.
بچوں کے لیول پہ میں نے جو کام کیا وائس ایکٹنگ کے حوالے سے، اس میں بچوں کا ایک شو میں پروڈیوس کرتی ہوں، ننھے ستارے، جو کہ اس کا جو جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس میں میسکاٹس 2 ہیں، جوجی جن اور چاٹ پٹاٹو، اور وہ میں نے کریٹ کیے جسٹ ٹو ٹیچ دا چلڈرن، کیونکہ بچوں کو سکھانے کے لیے ان کے لیول پہ آ کر آپ کو بولنا پڑتا ہے. اب وہ کس طریقے سے کیا جائے گا وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سیمپل دے دیتی ہوں. کرونا وائرس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ بچوں کو میں نے دی اس میں، اور وہ کس طرح سے دی ان 2 میسکاٹ کریکٹرز کے ذریعے سے، وہ اس طرح سے تھا. اوکے 1 2 3 اینڈ ہیئر وی گو. تو پیارے بچوں، آپ کو بہت پتہ ہی ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ آج کل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن کرونا وائرس سے بچنا بہت آسان ہے. بس آپ نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے تھوڑا سا فاصلے پر رہنا ہے، اور آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھوتے رہنا ہے. کیوں جو جی، آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کرونا وائرس سے بچنے کے طریقے؟ ہاں بالکل یاد ہے. کیا کیا یاد ہے بتائیں ذرا. بھائی یہ کہ فاصلہ رکھنا ہے، 1 گز دور رہنا ہے، اور میں بتاتا ہوں، چاٹ پٹاٹو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. جی جی بتا دیں چاٹ پٹاٹو، کیا کرنا ہے، آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ میں جو ہوں نا ماسک پہنتا ہوں، اور میں بار بار ہاتھ دھوتا ہوں، اور میں جو ہوں نا قریب نہیں جاتا لوگوں کے، میں ہمیشہ دور تو رہتا ہوں، میں کہتا ہوں دور دور رہو میرے سے، دور دور دور. ہاں بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کھانسی نزلہ زکام ہو تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے دور رہنا ہے. اچھا جی جی بالکل، جیسے ابھی آپ نے چھینک ماری ایسے نہیں مارنا، آپ نے منہ کے اوپر ٹیشو پیپر رکھنا ہے، یا اپنے جو آستین ہے اس کے اندر منہ کو چھپا کے آپ نے جو ہے چھینک مارنی ہے نا. ہاں بالکل ایسا میں نے کہا ہے کہ چھینک جب مارتے ہو اپنا منہ جو ہے آستین میں رکھو، لیکن یہ منہ پہ ہچھو کر دیتا ہے، بدتمیز نہ ہو تو. اچھا، تو یہ جو ہے کیریکٹر یہ کیریکٹر دونوں جوجی جن اور چاٹ پٹاٹو بیسیکلی میسکاٹس ہیں، جو کہ ننھے ستارے پروگرام میں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد ڈراماز ہیں بہت سے جن میں سیریس قسم کے پھر پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں، جس طرح سے اس کو آپ بالکل ہی مونوٹون میں کہتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ایکٹنگ نہیں کی جاتی، اس میں بالکل سیریس طریقے سے کہا جاتا ہے، جس طرح سے سگریٹ نوشی بہت نقصان دہ ہے. یاد رکھیے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے سگریٹ نوشی سے پرہیز کیجیے. وزارت صحت حکومت پاکستان، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بہت تیز کر دیتے ہیں، وزارت صحت حکومت پاکستان، وزارت صحت حکومت پاکستان. تو یہ پبلک سروس میسیجز کیے. پھر ڈرامہ میں نے کیا، اس میں ایک کیریکٹر تھا شبنم کا. ڈرامہ میں نے بہت سی ویریشن دی. ایک شبنم کیریکٹر اس طرح سے تھا کہ جو شبنم جو ہماری بہت بڑی نام ہے ہماری فلم انڈسٹری کا، نو ڈاؤٹ، اور ان کا ایک اسپیشل ایک افیکٹ ہے باتوں، جب وہ ان کے ڈائلاگس ہم سنتے ہیں جس میں وہ کر کے بڑا سانس ان کا ایک وہ ان کی خاصا سمجھا جاتا ہے وائس کو. تو میں نے اس کو لے کے ایک وہ تھوڑا سا کامیڈی انداز میں اس کو کرنے کی کوشش کی، اور وہ کافی کامیاب رہا. جس سے صرف ڈرامہ تھا، اور اس میں وہ اس کی بہن کا، بڑی بہن جو ہے وہ تھوڑی موٹی آواز کی مالک ہے، اور جو چھوٹی بہن ہے وہ تھوڑی شبنم اسٹائل کی اور بڑی فلمی ٹائپ کی ہے. تو وہ ایک ڈرامہ تھا جس کا میں تھوڑا سا آپ کو سنا دیتی ہوں. 10 دفعہ میں نے تمہیں کہا ہے تم کام ہی نہیں کرتی ہو، جو کام دو کام چوری کرتی ہو، ہمیشہ بھاگ جاتی ہو. جب دیکھو کچن میں ہی بناؤں، بریانی میں بناؤں، پلاؤ میں بناؤں، ناشتہ میں بناؤں، تم کیا کرتی ہو ہے؟ شبنم نہ ہو تو جی ایسے نہ کہیں، میں نے صبح پراٹھے بنائے تھے، آملیٹ بنایا تھا، چائے بنائی تھی، اور دودھ ابالا تھا، کپڑے دھوئے تھے. میرا تو کوئی کام ہی آپ کو نظر نہیں آتا. للہ میرا تو دل کرتا ہے گھر کی چھت سے جا کے چھلانگ لگا دو. باجی آپ ہمیشہ الزام لگاتی رہتی ہیں مجھ پر. تو یہ بھی ڈرامے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ نیوز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو نیوز از ٹوٹلی ڈفرینٹ. نیوز میں آپ کوئی ڈرامہ نہیں کریٹ کر سکتے، اور اس کو آپ نے بڑے سنجیدگی سے ایک ہی مونوٹون میں بولنا ہوتا ہے. جس طرح سے اگر نیوز کی اگر میں بات کروں تو نیوز میں کچھ اس طرح سے پڑھوں گی. السلام علیکم، سن ایف ایم نیوز روم سے آپ سن رہے ہیں نیوز بلیٹن. منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ عوام نے قواعد و ضوابط اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا، جس کے باعث کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بڑی حد تک کمی آئی ہے. ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مربوط اقدامات کیے اور عوام کو قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی. سنو ایف ایم نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. ام سلمہ کو دیجیے اجازت. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک. تو یہ تو تھا نیوز کا. اب سنگنگ کا. سنگنگ از آلسو این ایکسپریشن آف وائس، اور سنگنگ بھی میں نے کی اسکول کالج میں تو کافی کی.
ویسے پروفیشنل سنگنگ کبھی نہیں کی, تھوڑا سا میں گنگنا دیتی ہوں جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے. کہہ دینا تترا آنکھوں سے پپرا, سمجھ لینا تترا باتوں سے ہو کوئی تو رہتا ہے سانسوں میں, ہا 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 ہا, کہہ دینا ہو آنکھوں سے لا 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 لا, سمجھ لینا ہو باتوں سے پرا کوئی تو رہتا ہے سانسوں میں. تھینک یو سو مچ میم, سچ اے ونڈرفل آرٹ. مطلب آرٹسٹ ہیں اور یہ لوگوں کے لیے وائس اوور سننے میں تو ظاہر ہے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محنت چھپی ہے وہ آج ہم نے جو ہے سلمہ سے ہم نے دیکھ لیا مل کے, اور کتنی, اور یہ واقعی میں میم گوڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے. میم جتنے بھی آپ کے آڈینس ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے اینڈ پہ؟ جتنے بھی آڈینس ہیں ان کے لیے یہی میسج ہے میرا کہ خوش رہیں, آباد رہیں. زندگی چھوٹی سی ہے, اس کو ہنس کھیل کے گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی, اور اگر منہ بسور کے گزاریں گے تب بھی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. لک ہو از ٹاکنگ, میں خود ایسے کافی منہ بسر جاتا ہے میرا. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہنس کھیل کے زندگی گزاریں. آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ اس ٹیلنٹ کو ضرور آزمائیں. اگر آپ کی وائس اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا گا سکتے ہیں, اچھا بول سکتے ہیں, تو وین ایور یو مطلب لائف از گیونگ یو اینی اپرچونیٹی, تو آپ اس میں ضرور اپنے آپ کو آزمائیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جب موقع ملا اور میں نے جس طریقے سے خود بخود ایکسیڈنٹلی آئی کیم ٹو دس فیلڈ, تو میں نے آزمایا تو صحیح, اور شاید اگر میں نہ آزماتی, میں ڈر کے بیٹھی رہتی کہ نہیں میں نہیں جاتی, لوگ کیا سوچیں گے, ہے یہ کیا ہوگا, تو پھر شاید میں نہ اس مقام تک پہنچ سکتی. اور دوسرا, گھر والوں کو میں ضرور یہ کہوں گی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں, چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, اگر ان کو شوق ہے کسی بھی چیز کا, اگر وہ اچھا سنگر بننا چاہتے ہیں, اگر وہ اچھا پینٹر بننا چاہتے ہیں, موسیقار بننا چاہتے ہیں, تو ان کو روکے نہیں. یہ نہ سوچیں کہ زمانہ کیا کہے گا, معاشرہ کیا کہے گا. بہت ہی اچھے لوگ ہیں میڈیا کی فیلڈ میں بھی. وہ زمانہ اب گزر گیا کہ جب اس فیلڈ کو برا سمجھا جاتا تھا. اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اچھی جگہ نہیں. پروفیشن کوئی برا نہیں ہوتا اگر آپ کا خدا پر پورا اعتماد ہے, اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہے کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, تو وہ کسی بھی ماحول میں جا کر اپنے لیے اچھا راستہ خود ہی بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں گھر والوں کی سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو ان کی مرضی کے پروفیشن ضرور چننے دیں, اور اگر ایٹ لیسٹ نہیں چننے دے رہے, اگر وہ ڈاکٹر ہیں آپ اور اپنے بچوں کو آپ نے ڈاکٹر ہی بنانا ہے, تو ٹھیک ہے وہ بنا لیں اگر وہ بن گئے ہیں, لیکن ان کو شوق ہے سنگنگ کا, تو ایٹ لیسٹ انہیں شوقیہ طور پر ضرور موقع دیں کہ وہ اپنا ایک اسٹوڈیو بنا لیں. پینٹنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایک اپنا گھر میں ایک کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا جائے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنی اسپرٹ کو, اپنی روح کو خوش رکھنے کے لیے, اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے, اور آگے فیوچر میں خوشی اچھا ایکسل کرنے کے لیے, تاکہ آپ معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکیں. خود اپنے لیے اور اپنے بعد آنے والی جو جنریشن ہے ان کو آپ ایک سورس آف پازیٹیو انسپریشن کے طور پر کچھ سکھا سکیں, بتا سکیں.